ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ماں کے پیٹ میں جو اولاد ہوتی ہے، ماں کی ذہن کی سوچ کا اثر بھی اس کے اولاد پر پڑتا ہے۔ آپ سائنس کے حساب سے بھی معلوم کر لیں، اتنا زیادہ تعلق ہوتا ہے اپنے اولاد کا ماں، اس کی ہر سوچ، اس کی ہر خوشی، اس کا ہر غم، اس کا اثر پورا اس کے گود پر، اس کے اولاد پر پڑتا ہے۔ آپ نے بہت سارے واقعات یہاں یہی پہ سنی ہوں گی کہ کس طرح پیدائشی طور پر بچے قرآن سیکھ کر آ گئے تھے، 14 پارے کے حافظ ہو گئے تھے، ماں اتنا زیادہ قرآن پڑھ رہی تھی، بچے پیٹ میں تھے، حمل میں تھے، 9 مہینے کے اندر اتنا زیادہ تلاوت کی، بچہ جب بولنے لگا تو قرآن بغیر دیکھے سنا رہا تھا، اس کو 14 پارے یاد ہو گئے تھے قرآن کے۔ کہاں سیکھا؟ ماں کے پیٹ میں، کسی استاد کے پاس نہیں۔ تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو ماں آزما رہی بچی کو کہ بچی اس امتحان میں کامیاب ہوگی یا نہیں۔ یہ پوری بات حضرت عمر سن رہے ہیں، چلے گئے دربار، دوسرے دن لگ گیا، امیر المؤمنین بلا بھیجے، دربار میں کہا کہ میں اپنے بیٹے کا نکاح تمہاری بیٹی کے ساتھ کروں گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا نکاح اس عورت سے ہوا جو اللہ سے ڈر رہی تھی رات میں گھر میں۔ آپ سوچئے میری ماں اور بہنیں کہ چھوپڑی میں رہنے والی، دودھ پر گزارا گزارنے والی، وہ ساحلی علاقے کی کمزور عورتیں، کمزور گھرانے کی عورتیں، اور یہاں دوسرے دن اللہ نے کیا کر دیا، وہاں سے نکال کر امیر المؤمنین کی بہو بنا دیا، بادشاہ کے گھر کی عورت بن گئی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ تقوی، ڈر، اللہ کا ڈر کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ بہت کچھ نواز دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے اس نعمت سے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ قرآن میں کہہ رہے ہیں اللہ، اگر یہ قریے والے، بستی والے، یہ دیہات والے ایمان لا لیں اور تقوی کو اختیار کر لیں تو ہم زمین و آسمان کی برکتیں ان کے لیے کھول دیں گے۔ زمین آسمان کی برکتیں کھول دیں گے۔ یہ تقوی میں ہے۔ آج ہمارے گھروں میں تقوی نہیں ہے، گھروں میں سکون نہیں ہے، زندگیوں میں سکون نہیں ہے، اللہ کا خیال نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، گھر میں سب کچھ ہے لیکن اطمینان نہیں، لڑائیں جھگڑے ہیں، نفرتیں ہیں، سکون نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، زندگیاں اجڑ جا رہے ہیں۔ یہ حالت جو آ رہی ہیں، یہ ہم اللہ سے نہ ڈرنے کی وجہ سے، ہمارے کو اللہ کا خیال نہیں آیا۔ اللہ رمضان میں وہ سکھانا چاہ رہے ہیں، اطاعت سکھانا چاہ رہے ہیں۔ میری مانو، میرے بندوں اور بندیوں، حلال چیزیں تھیں، کھانا پینا حلال تھا، اس کو روک دیا اللہ نے، نہیں کھاؤ، مت پیو، صبح سے شام تک، فجر سے مغرب تک نہیں کھانا ہے، نہیں پینا ہے۔ اطاعت سکھانا چاہ رہے تھے، ہم جیسا بولے ویسا سنو، کیا کرو بولے وہ کرو، کب کھاؤ بولے جب کھاؤ، کب رکو بولے جب رکو، حالانکہ حلال چیزیں تھیں۔ اطاعت سکھا رہے تھے کہ اگر اطاعت آ گئی تو کامیاب ہو جائیں گے، اطاعت کرتے کرتے تقویٰ ملے گا، اللہ سے ڈرنا سیکھیں گے۔ اللہ کی نہیں مانیں گے تو اللہ کا ڈر کہاں سے آئے گا؟ کہاں سے آئے گا؟ ایک عورت اگر شوہر سے ڈر رہی ہے تو شوہر کی فرما بردار بن سکتی ہے، لیکن اگر اللہ سے نہیں ڈر رہی تو اللہ کی نافرمان بنے گی، شوہر کی اطاعت گزار رہے گی، کیونکہ ڈر رہے گا، ڈر اطاعت پر لاتا ہے۔ اللہ عورت کو، اس بندی کو اچھی انسان بننے کے لیے اللہ سے ڈرنا ضروری ہے۔ اگر اللہ کا ڈر آئے گا تو وہ اچھی انسان کہلائے گی۔ یہ ڈر تھا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے اندر، یہ ڈر تھا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اندر، اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے اندر۔ ان عورتوں میں اللہ کا ڈر تھا۔
ان کی زندگیوں میں اللہ کا خیال تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے ایک صحابی کے ساتھ بات کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ گھر قریب ہے آپ کا، آتے آتے دہلیز تک پہنچ گئے۔ گھر کے اندر فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بیٹھی ہیں۔ وہ آوازیں سن کر پہچان لی اللہ کے نبی، کوئی صحابی آپ کے ساتھ آ رہے ہیں بات کرتے کرتے۔ دہلیز تک آ گئی، اندر سے آواز دے دی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کہ ابو جان تھوڑا رک جائیں، سر پر ڈھانکنے کے لیے میرے پاس کپڑا نہیں ہے، تھوڑا انتظار کر لیں، میں کپڑا اوڑھ لوں۔ کپڑا نہیں ہے، کس کی بیٹی کہہ رہی ہے؟ جنت کے، جنت جس کے صدقے میں بنی ہے، جنت کے عورتوں کی جو سردار ہے۔ دنیا میں زندگی ایسی ہے، بے پردگی نہیں ہونا، سر کھلا نہیں رکھنا، بے حیائی نہیں ہونا۔ خیال ہے یہ کب آئے گا؟ تقوی سے آئے گا، اللہ کے ڈر سے آئے گا۔ وہ صفت ہوگی تو روکے گی، اندر سے روکے گی۔ تو معزز خواتین، یہ اللہ کے احکامات پر چلنے کا ایک ٹریننگ کا مہینہ تھا۔ اللہ ایک ماحول بنائے تھے، شیاطین کو قید کر دیے کہ میرے محبوب کی امت کے روزوں کو خراب نہ کریں۔ مخلوقات کو ہمارے پیچھے لگا دیا، بلوں کے اندر چونٹیاں، سمندروں کے اندر مچھلیاں۔ وہ روزے داروں کے لیے دعائیں کرتی ہیں، استغفار کرتی ہیں، وہ روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہتی ہیں۔ آج باہر کا سسٹم بدلایا اللہ نے، مخلوقات کو لگا دیا، شیاطین قید کر دیا، جہنم کو بند کر دیا۔ روزانہ اعلانات کر رہے ہیں، مغفرت کے اعلانات ہو رہے ہیں، روزانہ دعا قبول ہونے کے اعلانات ہو رہے ہیں، فرشتوں کو بھیج رہے ہیں، وہ شب قدر آ رہی ہے، تاخراتیں آ رہی ہیں، وہ عبادت کر گزار بندے اور بندیوں سے فرشتے مصافحہ کر رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں۔ ایک ماحول بنایا اللہ نے کہ بدلیں، سوچیں کہ سال بھر کس طرح گزارنا ہے۔ غفلت ہو گئی تھی پچھلی سال، پورا سال ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا تھا، اللہ کی نہیں مانی تھی، اللہ سے نہیں ڈرا تھا۔ اللہ کچھ سمجھا کر، کچھ پیغام دے کر، کچھ ٹریننگ دے کر یہ رمضان میں ایک موقع دیتے ہیں کہ میرے بندوں، میرے بندیوں سنبھل جاؤ، رک جاؤ، خیال کرو کہ کوئی ہے جو پالنے والا ہے، جو پیدا کیا ہے، کسی کے پاس جانا ہے، حساب کتاب ہے، جو بہت بڑا بادشاہ ہے، بہت نعمتوں سے نوازا ہے، بہت ہمارا اکرام کر رہا ہے، ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ بندے آئے تو صحیح، بندے ادھر آئے تو صحیح۔ اللہ نوازنے کے لیے تیار ہے، دینے کے لیے تیار ہے، شرط یہ ہے کہ لینے والے اس دربار میں آئے۔ اسی لیے تو اعتکاف رکھا۔ رمضان کا ایک عمل، جس طرح رمضان میں روزہ ہے، تراویح ہے، زکوٰۃ ہے، ایک عمل رمضان کا اعتکاف ہے۔ اعتکاف ہمارے لیے مستورات کے لیے بھی ہے۔ مرد حضرات تو مسجد جائیں گے، مستورات اپنے گھر میں اعتکاف کر سکے گی۔ گھر کا جو کونا رہے گا، کوئی مصلی کی جگہ، نماز کی جگہ، اس کو متعین کر کے پردہ وغیرہ انتظام کر لے، وہیں رہ جائے، وہیں مصلی، وہیں بستر، وہیں عبادت۔ ہاں، ان کے لیے اتنی اجازت دی ہے، وہ گھر کے کام کاج کر سکتی ہیں، پکوان کر سکتی ہیں، وہ گھر ضروریات خیال کر لی، پھر اپنے تیرے پاس چلے گئی اپنی اس عبادت کی روم میں، اس کونے میں۔ کیوں رکھا؟ کہ میرا ہر بندہ، میرے ہر بندی ہمارے دربار میں آئے، ہمارے دربار میں گڑ گڑائے، مانگے ہم سے، الگ تھلگ ہو جائے ہر چیز سے۔ تو رمضان کچھ سکھا کر جاتا ہے کہ ہم جو عبادتیں رمضان میں کر رہے تھے وہ رمضان تک نہ رہیں، سال بھر اللہ کا خیال رکھیں۔ نماز اللہ نے سال بھر رکھی ہے، رمضان تک نہیں رکھی ہے۔ 5 وقت کی نماز ہیں، اس روزانہ فرض ہے، وہ پورا سال فرض ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں، نماز کو نہیں چھوڑنا، نماز کو ناغہ نہیں کرنا، سرسری نہیں سمجھنا، بہت بڑا فریضہ ہے۔ رمضان میں اگر روزے چھوٹ گئے عذر کی وجہ سے، اس کی قضا رمضان کے بعد کرنا، پورے سال میں کر سکتے ہیں۔ مال کی زکوٰۃ پوری ادا نہیں ہوئی، پورا سال نکالنا۔ اسی طرح زندگی کو اعمال میں لانا، اعمال سے جوڑنا، شریعت پر آنا، تقوی میں آنا، اطاعت میں آنا۔
اس کے لیے رمضان، یہ پیغام ہے رمضان کا، کچھ بدلو، انسانوں، مردوں عورتوں کی سب سے یہی درخواست ہے۔ کچھ ماحول کی وجہ سے آدمی ایک مہینہ اگر مانتا اللہ کی، وہ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتا، سر جھکاتا، بھوکا پیاسا رہتا، وہ جو بولے وہ سن لیا، کیسا پانی پی رہے تھے، کلی کر رہے تھے لیکن اندر نہیں جا رہے تھے، نکال دے رہے ہیں، اطاعت کر رہے ہیں، اللہ سکھانا جا رہے ہیں رمضان میں جس طرح ہماری مان رہے ہو پورا سال ہماری اطاعت میں گزارو، ہماری مان کر گزارو، ہمارے کو مت بھول جانا، منمانی والی زندگی نہیں کرنا، اس میں نقصان ہو جائے گا۔ اطاعت والی زندگی میں اللہ کی مدد ہوگی، اللہ کی رہبری ہوگی، اللہ کی مدد سے کام آسان ہوں گے۔ محترم خواتین، بہت خوشی کی بات ہے مجھے، یہاں پر پہلے بھی میں ایک عرض کیا ہوں، سرات کے لیے کافی یہاں سے اللہ نے کام لیا ہے، فائدہ پہنچایا ہے۔ ہمارے اکابرین آ رہے تھے یہاں پر، مولانا زبیر احمد خان صاحب رشادی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی خبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ شہر کرنول پر ان کا بڑا احسان ہے، خاص کر رمضان کا مہینہ تو ان کی جو قربانیاں، ان کے بیانات اور امت کے لیے، مد حضرات مستورات کے لیے کافی ان کی فکر تھی، سوچ تھی، ان کی ترتیب تھی۔ یہاں بھی وہ آتے تھے، ہمارے پاس چوتھی اتوار بلال مسجد کے پاس بھی اجتماع ہوتا تھا ہفتے وار، وہ رمضان میں وہاں بھی اس مرتبہ ان کے بھائی آئے تھے، مشتاق صاحب وغیرہ، یہاں اللہ نے کی توفیق دی، وقت ناکافی ہے، اسی لیے بس کچھ عزائم گزارشیں تھیں کہ ان باتوں ہم پر توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا ہوگی انشاءاللہ۔ اللہم لک الحمد لک الشکر یا اللہ، اللہم لک الحمد حمدا کثیرا ولک الشکر شکرا کثیرا، اللہم صلی علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون، وصلی علی سیدنا محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفیقا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ بے شک مولا زندگی بڑی گناہوں میں گزاری ہے، بہت نافرمانیاں ہوئی ہیں مولا، اے اللہ بہت ناقدری کی ہے، اللہ زندگی میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جو ہم نے گناہ میں نہ گزارا ہو، اللہ بہت بہت گناہ ہو گئے، بہت نافرمانی ہو گئی، اے اللہ معافی مانگ رہے ہیں اللہ، توبہ کر رہے ہیں اللہ، آج معاف کر دیجئے اللہ، درگزر کر دیجئے، رحم فرما دیجئے، کرم کر دیجئے مولا۔ مبارک مہینہ ہے اے اللہ، ختم ہو جا رہا ہے اللہ اس میں بڑی دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ تو آخری عشرہ ہے، آخری چند لمحے ہیں مولا، اے اللہ معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے، پوری زندگی کو معاف کر دیجئے، نام اعمال میں لکھے ہوئے ہر گناہ کو معاف کر دیجئے، اے اللہ تمام سیئات کو حسنات میں مبدل فرما دیجئے، تمام گناہوں کو نیکی میں تبدیل کر دیجئے، اے اللہ ہمارے اندر تقوی پیدا فرمائیے، ہمارے اندر آپ کا ڈر نہیں مولا، اے اللہ وہ صفت ہمیں نصیب فرمائیے، آپ کا ڈر ہمیں نصیب فرمائیے، خوف خدا نصیب فرمائیے، خشیت الہی نصیب فرمائیے، اے اللہ بے شک رمضان اللہ جیسا گزارنا تھا نہیں گزارے اللہ، رمضان کا جو حق تھا وہ نہیں ادا ہوا اللہ، عبادت کا جو حق تھا وہ ہم نے نہیں ادا کیا، روزوں کا حق ادا نہیں ہوا، تراویح کا حق ادا نہیں ہوا، اللہ ہم نے رمضان میں بہت غفلتیں کی ہیں مولا، رمضان میں بھی گناہ ہو گئے اللہ، رمضان میں بد نظری ہو گئی، رمضان میں فضول باتیں ہو گئیں، غیبتیں ہو گئیں، گناہ ہو گئے مولا، ہم کو رمضان کا خیال نہیں رہا، عادت پر مجبور ہو گئے مولا، بے قدری ہو گئی، نا قدری بہت کر دی اللہ، معاف کر دیجئے اللہ، معاف فرما دیجئے،
हमारे गफलतों को माफ कर दीजिए। अल्लाह रमजान में जितनी गफलतें हुई माफ कर दीजिए, जितनी नाकदरी हुई माफ कर दीजिए। ए अल्लाह टूटा फूटा ही सही मौला रमजान को कबूल कर लीजिए। अल्लाह हमारे रोज़ों को कबूल फरमाइए, तरावी को कबूल फरमाइए, अल्लाह तिलावतों को कबूल फरमाइए, इबादतों को कबूल फरमाइए, रोज़ों को कबूल फरमाइए, अल्लाह दुआओं को कबूल फरमाइए। अल्लाह भूखे तो आपके लिए थे मौला, अल्लाह किसी का दबाव नहीं था, किसी का हुजूर नहीं था। अल्लाह हुजूर के लिए हम पानी मुंह में ले रहे थे, अंदर जाने नहीं दिए मौला। अल्लाह ये आपके लिए अमल था मौला, भूखे प्यासे तो हम आपके लिए ही थे। अल्लाह रोजा तो बेरिया हमारा अमल होता है, इसी को कबूल फरमाकर हमारे पूरे रमजान को माफ कर दीजिए, पूरे रमजान कबूल फरमा लीजिए, पूरे इबादतों को कबूल फरमा लीजिए, पूरे जिक्रों को कबूल फरमाइए, पूरे अमाल को कबूल फरमाइए, पूरी मुस्तरात कबूल फरमाइए। मौला किसी को महरूम ना फरमाइए, किसी को मरदूद ना फरमाइए। मौला इन हमारी माओ बहनों का बड़ा एहसान है मौला, इनके मौला रमजान में बड़ी खिदमतें हैं। अल्लाह ए अल्लाह ये दिन में सारा काम काज करती हैं, थकी मांदी पड़ी रहती है मौला, लेकिन रात में हमसे पहले उठ जाती हैं। ए अल्लाह सहरी के इंतजाम करती हैं, गरम पकवान करती हैं। ए अल्लाह इनकी नींद पूरी नहीं हो पाती, इनके काम बढ़ जाते हैं, समेट ले रही है मौला। इनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाइए, इनकी मेहनतों को कबूल फरमाइए, इनकी खिदमतों को कबूल फरमाइए। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाइए, बेहतरीन बदला अता फरमाइए। ए अल्लाह इनके आल औलाद को बेहतरीन सिला अता फरमाइए, इनकी परेशानियों को दूर कर दीजिए मौला। घरों में हालात है मौला, ए अल्लाह इनके दिलों में बड़ी तकलीफें भी हैं अल्लाह, अल्लाह बड़ी परेशानियां हैं मौला, घर घर में परेशानी है, हर घर में परेशानी है मौला, अलग अलग की परेशानियां हैं मौला। कोई माली हालत में है, कोई बीमारी हालतों में है, कोई औलाद के सिलसिले में परेशान है मौला, किसी को औलाद नहीं है मौला वो उसमें परेशान है, किसी के औलाद नाफरमान है वो उसमें परेशान है मौला, कोई कर्जों में है मौला, कोई बेघर है। अल्लाह हर लाइन की परेशानियां झेलती मौला, अल्लाह इनकी परेशानियों को दूर कर दीजिए, तकलीफों को दूर कर दीजिए, खत्म कर दीजिए मौला, इम्तिहानात ना लीजिए, सुकून अता फरमाइए, इत्मीनान अता फरमाइए, घरों के हाल को दुरुस्त कर दीजिए। घर उजड़ गए मौला, आज घरों में मोहब्बत नहीं है, नफरतें हैं मौला, माँ बाप औलाद में नफरतें हैं, भाई बहनों में नफरतें हैं। ए अल्लाह मियाँ बीवी में नफरत है, ए अल्लाह और छोटे बड़ों में, मर्दों औरतों में, ए अल्लाह घर उजड़ गए मौला, ए अल्लाह नफरतों से दिल फट गए अल्लाह, शैतान ने फूट डाल दी है, नफ्सों ने बहका दिया है। ए अल्लाह हमारे दिलों को जोड़ दीजिए, मोहब्बत से भर दीजिए, नफरतों को निकाल दीजिए, इत्तेहाद व इत्तफाक अता फरमाइए, मोहब्बत अता फरमाइए, इत्तेहाद अता फरमाइए। अल्लाह दिलों में दरगुजरी के फैसले फरमाइए। सारे इंसानों के दिल आपकी दो उंगलियों के दरमियान होते हैं मौला, आप जिसे जैसे चाहे फेर सकते हैं। अल्लाह ये तेरे हबीब का फरमान है, हिदायत की तरफ फेर दीजिए, इताअत की तरफ फेर दीजिए, मोहब्बतों की तरफ फेर दीजिए। हम मोहताज हैं मौला, हम हिदायत के मोहताज हैं अल्लाह, हमें हिदायत से मालूमाल कर दीजिए, हमारी जिंदगियों को हिदायत की तरफ फेर दीजिए मौला। अल्लाह रमजान चले गया मौला, अल्लाह कितना मुबारक महीना था अल्लाह। अल्लाह छोटे छोटे अमल पर बख्शिश के वादे थे, मग़फ़िरत के वादे थे अल्लाह, थोड़े थोड़े अमल पर बहुत बड़ा इकराम था। अल्लाह रमजान खत्म हो गया, माहौल अल्लाह बदल जाता है अल्लाह, शयातीन बाहर आ जाते हैं, हम कमजोर हैं मौला, हमारे ईमान कमजोर हैं, अमाल कमजोर हैं, यकीन कमजोर है अल्लाह, हम नहीं बच सकते मौला। जिस तरह आपने रमजान में शैतान से बचाया है, पूरा साल बचा दीजिए अल्लाह। रमजान में जिस तरह बचाया है पूरा साल भी आप बचा सकते हैं अल्लाह। नफ्स से बचा लीजिए, शैतान से बचा लीजिए, हमलों से बचा लीजिए अल्लाह, हमारी मग़फ़िरत कर दीजिए मौला। अल्लाह मग़फ़िरत के फैसले कर दीजिए अल्लाह। इतनी सारी तेरी बंदियां एक उम्मीद पर आई हैं अल्लाह, दुआ होगी रमजान के खत्म पर अल्लाह, कुछ दुआएं होगी, दुआओं में हिस्सा मिलेगा अल्लाह, एक उम्मीद पर आई है, उम्मीदों को भर दीजिए, झोलियों को भर दीजिए, उठे हुए हाथों को भर दीजिए मौला। भीख मांग रहे हैं, मग़फ़िरत की भीख मांग रहे हैं, डाल दीजिए मौला, हमें बख्शिश की भीख डाल दीजिए, माफ कर दीजिए,
درگزر کر دیجئے، نہیں معاف کریں گے اللہ بہت بڑی سخت وعید ہے اللہ۔ اے اللہ کتنی بڑی سخت وعید بیان کی گئی، ہلاک ہو جائے وہ انسان جس کو رمضان ملے پھر بھی مغفرت نہ ہو۔ مولا تیرے حبیب نے آمین کہی ہے، اتنی سخت بڑی بددعا ہے مولا۔ اے اللہ اس بددعا سے بتا لیجئے، اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائیے، پوری امت کی حفاظت فرمائیے، خاص کر مولا ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اس بددعا سے حفاظت فرمائیے، بخشش کر دیجئے، اے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ درگزر کر دیجئے، نئی زندگی دے دیجئے، ہدایت والی زندگی دے دیجئے، توبہ تقوی والی زندگی عطا فرمائیے، ایمان اعمال والی زندگی عطا فرمائیے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ غفلتوں کو دور کر دیجئے، اے اللہ بقیہ زندگی پچھلی زندگی کا فرق بنا دیجئے، بقیہ زندگی پچھلی زندگی سے اچھی گزارنے کی توفیق دے دیجئے، بہتر فرما دیجئے۔ اے اللہ پورے عالم میں مسلمان پریشان ہے مولا، ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے اللہ۔ اے اللہ مسلم ممالک مولا سکون سے اجڑ گئے ہیں مولا، رمضان مقدس مہینہ تھا، لوگوں کے گھر اجڑ گئے ہیں، زندگیاں اجڑ گئیں، لہو لہان ہو گئے، سکون کو ترس رہے مولا، حالتیں ناسازگار ہو گئی مولا، بہت بڑے امتحانات میں آ گئی مولا، بچا لیجئے، امت کی مدد فرمائیے، مسلمانوں کی مدد فرمائیے، مسلم ممالک کی مدد فرمائیے۔ اے اللہ تمام مساجد کی حفاظت فرمائیے، تمام مراکز کی حفاظت فرمائیے، تمام مکاتب کی حفاظت فرمائیے، تمام خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے، تمام دینی اداروں کی حفاظت فرمائیے، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے، بیت المقدس کی حفاظت فرمائیے، مسجد اقصی کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ وہاں پر جو ظلم ہو رہا ہے مولا اس ظلم کو خاتمہ فرمائیے اللہ۔ اے اللہ خصوصی مدد فرمائیے اللہ، مظلومین کی مدد فرمائیے اللہ۔ آپ کی مدد کے علاوہ ہمارا کوئی پریشانی حل نہیں مولا، ہمارا جرم یہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اے اللہ تیرے ماننے والے ہیں، اسی پر ہم کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اللہ، مدد فرمائیے، مدد فرمائیے، نصرت فرمائیے، اے اللہ اعانت فرمائیے، حفاظت فرمائیے، عافیت کے فیصلے فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے اس ملک میں بھی اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے اللہ، مسلمانوں کی ہر چیزوں کی حفاظت فرمائیے، ہر قسم کی مدد فرمائیے، ہر قسم کی نصرت فرمائیے۔ آپ کے علاوہ ہمارا کوئی معین مددگار نہیں مولا، اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا مددگار کسی کے پاس نہیں اللہ۔ ہم کو آپ پر کامل یقین نصیب فرمائیے، اے اللہ ہم کو آپ پر کامل توکل نصیب فرمائیے، ہمارے ایمان کو درست فرمائیے، اعمال کو درست فرمائیے، یقین کو مضبوط فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو ایک بنائیے، قول و عمل کو ایک بنائیے، ہماری اصلاح فرمائیے، تربیت فرمائیے۔ اے اللہ ہماری ہدایت فرمائیے، ہمارے بچوں کو مولا اے اللہ خدمت گزار بنائیے، ماں باپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنائیے، فرما بردار بنائیے مولا۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگی عطا فرمائیے، جو بے گھر ہیں اللہ ان کو گھر کی نعمت سے مالا مال کر دیجئے، جہاں جو اللہ بن بیاہی رشتے گھروں میں بیٹھے مولا ان کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرمائیے، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرمائیے۔ اولاد بھی بڑی نعمت ہوتی ہے مولا، یہ آپ کے خزانے میں ہیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے مولا، ہم کو محتاج ہے مولا، ہم کمزور ہیں، ہمیں نواز دیجیے مولا۔ جن کے اولاد ہے مولا ان کو ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک بنائیے، فرما بردار بنائیے، اطاعت گزار بنائیے۔ اے اللہ ان کو ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، نافرمانی سے حفاظت فرمائیے، ناقدری سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ جو گھروں میں بیمار ہے مولا ان کو شفا عطا فرمائیے۔ اے اللہ بیماری بھی ایک نعمت ہے مولا، ہم کمزور ہیں اللہ، اے اللہ ہم برداشت نہیں کر سکیں گے اللہ۔ اے اللہ بیماری کو نعمت کو صحت کی نعمت سے تبدیل فرمائیے، شفا نصیب فرمائیے، جسمانی بیماریوں کو شفا عطا فرمائیے، روحانی بیماری کو شفا عطا فرمائیے۔ قرضوں میں ڈوبے پڑے ہیں مولا، قرضوں سے نکلنے کے راستے ہموار فرمائیے۔ اے اللہ سودی قرضوں سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ حرام مالوں سے حفاظت فرمائیے، حرام کی طرف جانے سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ مظلومین کی مدد فرمائیے، مرحومین کی مغفرت فرمائیے، امت کے حال پر رحم فرمائیے۔ اے اللہ بہت سارے اے اللہ مستورات جڑی ہیں مولا، کن کے دلوں میں کیا خواہش ہے، کیا تکلیف، کیا پریشانی، کیا دعا ہے وہ آپ بہتر جانتی ہیں مولا۔ ہر ایک کی دلی جائز تمناؤں کو پورا فرمائیے، دلی تکلیفوں کو دور فرمائیے، سب کو مولا راحتیں خوشیاں عطا فرمائیے۔
اے اللہ سکون عطا فرمائیے، اللہ خوشیاں عطا فرمائیے، غموں کو دور کر دیجئے، مصیبتوں کو ختم کر دیجئے، راحت نصیب فرمائیے اللہ۔ اے اللہ جو مانگے ہو عطا فرمائیے، بہت مانگنے سے لگا مولا وہ آپ کے شان نصیب فرمائیے، مانگنے سے زیادہ عطا فرمائیے، بار بار مانگنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اس دعا کو پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اپنے فضل سے قبول منظور فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين الحمد لله رب العالمين۔